مولا سے جو فرما رہے ہیں یا علی میرے بعد وہ ہونے والا ہے جو موسیٰ کی قوم میں ہوا، وہ سب ہوگا۔ کئی جگہ رسول اللہ نے کہا جو ہوا ہے قوم موسیٰ میں سب ہمارے یہاں ہوگا، وہ سب ہوگا۔ جو انہوں نے کیا ہے وہ تم بھی کرو گے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہوا 1400 برس میں ہوا۔ رسول اللہ جو بات کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، ان کا ہر جملہ کن ہے، نہ بھی ہونے والا ہو تو ہو جاتا ہے۔ برف کا ہے تو جناب علی جو وہاں ہوا یہاں بھی ہوگا۔ یہاں کیا ہوا؟ موسیٰ کے یہاں کیا ہوا؟ موسیٰ کے یہاں یہ ہوا کہ قوم سے کہا میں جا رہا ہوں کوہ طور پر، اللہ نے بلایا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کتاب لے لو آ کے قوم کے لیے، میں تمہارے لیے کتاب لینے جا رہا ہوں، دیکھو عبادتیں کرتے رہنا، صراط مستقیم پہ رہنا، اور میں اپنا خلیفہ ہارون کو بنا کے جا رہا ہوں، اپنے بھائی کو تم پر خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ تمہاری نگرانی کرے گا، گڑبڑ نہ کرنا، میں جلدی آ جاؤں گا، جلدی آ جاؤں، میں یہی کوئی 17 دن میں آ جاؤں گا، 18 دن میں، زیادہ سے زیادہ 20 دن میں آ جاؤں گا۔ وہاں گئے تو اللہ نے کہا موسیٰ ذرا کام بہت لمبا تھا، تمہیں ٹھہرنا پڑے گا، اس لیے کہ کتاب جو توریت آ رہی ہے وہ پتھروں پہ آ رہی ہے، فرشتوں سے پتھر نہیں اٹھ رہے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے نہیں کہا، یعنی بھاری پتھر ہے جس کو اٹھانا آسان نہیں ہے۔ تو جبریل تو زبانی آ کے قرآن سنا جاتے تھے، پہلے تو پتھر کا دور تھا نا، کاغذ نہیں ایجاد ہوا تھا، کیسے محفوظ ہوگا؟ اگر فرشتہ موسیٰ کو سنا دے تو پوری کتاب جا کے کیا سنائیں گے؟ تو کچھ پتھروں کا معاملہ تھا، لوح، اور وہ جیسے جیسے سلیں اتریں، بڑی بڑی سلیں، اس پہ توریت لکھی ہوئی، تو موسیٰ 40 دن لگیں گے۔ اب یہاں تو ٹائم ہی پورا ہو گیا، انہوں نے کہا موسیٰ تو نہیں آئے، ہارون موسیٰ تو نہیں آئے، کہا آ جائیں گے، پھر دوسرا دن گزرا، وہ تو نہیں آئے، یہاں تک کہ کہنا شروع کیا آپس میں پروپیگنڈا، اب نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے۔ اب اس 2-4 دن اور بڑھے، ارے بھائی وہیں پہاڑ پہ مر گئے کھپ گئے، اب نہیں آئیں گے، یہ سارے الفاظ کہے ہیں مہدی کے لیے امت نے، وہ ہوگا جو وہاں ہوا وہ یہاں ہوگا، ارے کہیں جنگل میں کہیں چلے گئے، اب وہ نہیں آئیں گے، اب وہ نہیں آئیں گے۔ سادہ پانی لے کے بیٹھا کرو، برف کا ٹھنڈا پانی نہیں لیتے، اس کو احساس ہو گیا وہ گیا بدلنے کے لیے۔ تو جناب علی وہ نہیں آئیں گے، اچھا تو نہ آئیں۔ سامری سب دیکھ رہا تھا، مومنٹ قوم کا موڈ دیکھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے۔ سامری کون ہے؟ صحابی ہے حضرت موسیٰ کا۔ اچھا اس کی عادت یہ تھی سب سے پیچھے چلتا تھا، جب قافلہ چلا، اب فرعون غرق ہو گیا، ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، قافلہ آگے بڑھ گیا، دریا پار ہو گیا، اب وہ پیچھے پیچھے قافلہ آگے، سامری سب سے پیچھے ایک تھیلی لٹکائے رہتا تھا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایک بستہ سا بڑا سا یہاں پر وہ ہوتا ہے، چشمہ لگا ہوا اور کپڑے کا ایک تھیلا لٹکائے رہتے، انڈیا میں زیادہ فیشن ہے، تھیلا بغل میں لٹکائے ہوا، سب اسی میں رکھ لیا۔ تو سامری بھی ایک پانی وہ لینے گیا تھا، دیکھ اس کو سب رہے ہیں، پتہ نہیں جون کو دیکھ رہے ہیں کہ پانی کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں کہ سن رہے ہیں کہ جون کو دیکھ رہے ہیں کہ پانی کا مسئلہ سب کے لیے پانی کا، بھائی وہ گیا تھا لے آیا، بات ختم ہو گئی۔ صلوات تو پڑھیے۔
تو جناب علی وہ سب سے پیچھے پیچھے، اور اس کا کام صرف یہ ہے پیچھے رہنے سے سب دیکھتا رہتا تھا، آگے سے کچھ نہیں پتا چلتا. جو پیچھے بیٹھتے ہیں ان کی چالاکی ہوتی ہے. اب بھائی دیوار یہاں بیٹھے، انہیں کیا پتا وہاں سب سے پیچھے دیوار سے لگے کون کون بیٹھے ہیں. بھائی اسد یہاں بیٹھے ہیں تو ان کو کیا پتا کھڑکی سے کون کون بلی کی طرح جھانک رہا ہے. لیکن جو کھڑکی کے باہر ہے وہ سب دیکھ رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، اور ادھر. تو غدیر کے کارواں میں بھی کچھ پیچھے آ رہے تھے. وہ پیچھے جو رہ گئے رسول اللہ نے کہا ٹھہرو یہیں رکو. ان کا کچھ پیچھے رہ گئے، کا انتظار کرو. جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. کچھ تو آگے بڑھ گئے، کہ انہیں واپس بلاؤ. تو اب 3 منزلیں ہو گئیں. کچھ آگے گئے، کچھ پیچھے رہ گئے، اور کچھ ایک جگہ ٹھہر گئے جہاں واقع غدیر ہوا. اسے جوفہ کہتے ہیں، غدیر خم کہتے ہیں. تو 3 منزلیں ہو گئی نا. تو امت 3 حصوں میں بٹ گئی. کچھ آگے نکل گئے، کچھ پیچھے رہ گئے. رسول اللہ نے کہا جو یہاں ہیں وہ میرے ساتھ ہیں. تو اب طے ہوا عقیدے ہو گئے 3. جو آگے نکل گئے وہ نصیری ہو گئے، جو پیچھے رہ گئے انہوں نے چوتھا خلیفہ، اور جو رسول کے ساتھ انہوں نے کہا علی پر